السلام علیکم۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارا لیکچر ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کلائنٹس آپ نے کس طرح ہنٹ کرنے ہیں، یا کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں آپ کو کلائنٹ کس طرح ملے گا۔ دیکھیں کورس کے اندر میں نے پہلے آپ کو آلریڈی کافی چیزیں بتائی ہیں، ایکسپلین کی ہیں کہ آپ نے کس طرح کلائنٹ سے بات کرنی ہے، کس طرح ڈیل کرنی ہے، کس طرح آپ نے اس سے ساری کی ساری ڈیٹیلز وغیرہ کو آپ نے شیئر کرنا ہے۔ جتنی زیادہ کریٹیوٹی آپ کے بولنے میں، آپ کے سمجھانے میں، آپ کی بات کرنے میں ہوگی، اتنا ہی زیادہ آپ کو آگے سے اچھا رسپانس ملے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کورس کے دوران کچھ اسٹوڈنٹ شارٹ کٹ کرتے ہیں کہ ابھی سے ہمیں کلائنٹ مل جائے، تو ایسا نہیں کرنا۔ پہلے کورس کمپلیٹ کریں، ویڈیوز لیکچر سارے دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں، آپ جو کوسچن آنسرنگ ہے وہ مجھ سے کر لیں، اس کے بعد جا کے آپ نے کلائنٹس کی طرف آنا ہے۔ ایسا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ کورس کے دوران بھی کلائنٹ لے لیتے ہیں، کوئی پرسنل کلائنٹ مل گیا یا کوئی ریلیٹیوز میں سے مل گیا تو ان کا کام کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنائیں گے کہ آپ نے کلائنٹ کا کیا کام کرنا ہے، آپ نے کلائنٹ کو کیا سروس پرووائڈ کرنی ہے جس سے کلائنٹ کو فائدہ ہوگا۔ اس ٹائم آپ ہیں ڈیجیٹل مارکیٹر، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں آپ۔ اس کورس کو کرنے کے بعد اب آپ کے پاس ایک دو تین نہیں، اتنی زیادہ آپشنز ہیں کہ آپ اپنے کلائنٹ سے کس طرح اور کیا کیا سروسز دے کے پیسے کما سکتے ہیں۔ آپ اپنے دماغ کو تھوڑا سا کھول لیں کہ میں کدھر جاؤں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائیں جی اب میں کیا کروں، کورس کر لیا کیا کروں۔ سب سے پہلی بات ذہن میں ڈال لیں کہ کورس کے دوران ہی میں نے کہا تھا کہ جو جو چیز میں پڑھا رہا ہوں، میں نے لائک کی ایڈ چلائی، لیڈ جنریشن کی چلائی، میسیجز کی چلائی، میں نے انگیجمنٹ کی ایڈز چلائی، ان ساری ایڈز کی پریکٹس کرنی تھی۔ ٹارگیٹنگ، ڈیٹیل ٹارگیٹنگ، اے بی ٹیسٹنگ، کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن، جس چیز نے پریکٹس کی ہے اس کو تو ہوا فائدہ، جو پریکٹس نہیں کر رہا اس نے اپنا نقصان کیا ہے۔ اچھا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہوگا کہ آتے ساری آپ کلائنٹ کا کام نہیں کر دیں گے، آپ نے اپنی ایڈ بھی تو چلانی ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے پیج کی گرو کرنے کے لیے پیج لائک کی ایڈ چلائیں گے، اس سے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ اچھا یار میں لائک کی ایڈ چلا رہا ہوں، اس پوسٹ پہ اتنے لائک آئے ہیں، کاسٹ یہ آئی تھی، دوسری پوسٹ چینج کر کے دیکھتا ہوں، یا میں نے وہ بچے والی ایک پوسٹ میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کیوٹ بیبی کی لگا دیں آپ پوسٹ، اور اتنا خوبصورت بچہ اور آپ لکھ دیں کہ ایک لائک اس بچے کے لیے یا پیاری سی بچی کے لیے۔ میں آپ کو ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں کہ آپ لکھیں ورلڈ ایک تھی بڑا ایزی سا ہے، ورلڈ فیمس یا ورلڈ کیوٹ بیبی گرل یا کیوٹ بیبی گرل ان دی ورلڈ، اس کی تصویر آ جائے گی، وہ آپ لگا کے پیج لائک کی ایڈ چلائیں، کاسٹ کم رہے گی۔ یا پھر کوئی اسلامک تصویر لگا لیں آپ، اچھی سی جیسے خانہ کعبہ ہے یا گنبد خضرا ہے اس کی تصویر لگاتے ہیں، کاسٹ کم آتی ہے۔ یہ جنرل چیزیں ہم ویسے بتاتے نہیں ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے خاص ٹرک ہے اور آپ لوگوں کے لیے خاص یہ امانت ہے، پبلک نہیں کرنا، جنرل نہیں کرنا۔ ویسے آپ نے پہلے ایڈ چلانی ہے، کسی کی بھی تصویر لگا کے یا اپنے پیج کی یا کچھ، اور اس کا رزلٹ دیکھنا ہے، رزلٹ دیکھنا ہے کہ آپ کو پر میسج کاسٹ کیا آ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ کم بھی ہوگی۔ اس کے بعد یہ جو دوسری ٹپس دی ہیں آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اچھا ایک سٹیپ آپ نے کمپلیٹ کر لیا، اب آپ اپنے کسی ایک پوسٹ کے اوپر انگیجمنٹ کی ایڈ چلائیں، 220-30 روپے یا 250 روپے خرچ کریں۔ اب آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار انگیجمنٹ کی ایڈ کا رزلٹ اور رسپانس کیا آ رہا ہے، کلیئر ہو گیا۔ تجربے کریں۔ بات پتہ کیا ہے، ایک مین میجر آپ کا نقصان سے آپ بچ جائیں گے، کیونکہ جو میں نے ویڈیو لیکچرز میں بتائی ہیں ٹرکس اور ٹپس، وہ آپ اگر فالو کریں گے تو آپ کو وہ نقصان نہیں ہوگا جو آج سے کئی سال پہلے میں نے اپنا کیا ہے۔ یہ تجربے آپ کو نقصان دیتے ہیں اور نقصان کے بعد آپ کو فائدہ دیتے ہیں۔ تجربہ نام اسی چیز کا کہ آپ نفع یا نقصان اس میں اٹھائیں گے، لازمی طور پہ آپ لوگ آدھے نقصان سے بچ جائیں گے۔ لیکن کوئی بھی کام کاروبار شروع کرنے کے لیے تھوڑی سی بیسک انویسٹمنٹ تو چاہیے۔ اب پریکٹس کرنے کے لیے آپ کہیں گے انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنی، کیسے کریں گے، ایڈ کیسے چلائیں گے، ایڈ چلانی پڑے گی۔ سب سے پہلے اپنا ہاتھ اپنے پیج پہ کھولیں، نہ کہ یہ تجربے کلائنٹ کے پاس کریں۔ اچھا پھر کیا کریں، تیسری ایک ایڈ چلا دیں آپ لنکس کی یا ٹریفک کی، کہ یوٹیوب کا چینل ہو یا کسی کی ویب سائٹ ہو، یا آپ اپنا یوٹیوب کا چینل یا کوئی ویڈیو کے اوپر نا اس کا تھمبنیل لگا دیں، فیس بک کے اوپر تھمبنیل اپلوڈ کریں اور اس کا ایک لنک ڈال دیں اور لکھ دیں پلیز لائک اینڈ سبسکرائب، یا ویڈیو مکمل دیکھنے کے لیے اس لنک پہ کلک کریں، اس کی ٹریفک کی ایڈ چلا دیں۔ پھر آپ کو دیکھیں کہ آپ کو ویوز کیا آ رہے ہیں، آپ کو
कितने व्यूज आपके यूट्यूब चैनल पे आए हैं या यूट्यूब की वीडियो पे आए हैं, वो सारा आपको यूट्यूब का जो क्रिएटर स्टूडियो है वहां से आपको पता चल जाएगा। तीसरा तजुर्बा हो गया, ये करना है। अगर कहेंगे ना नहीं जी बस हमें क्लाइंट मिले और उसका काम करें, यार आपको जरूरत नहीं पड़नी इन तमाम चीजों की, कम पड़नी है। जिसकी जरूरत पड़नी है वो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। अच्छा, फिर आप लोगों ने करना क्या है कि अब आपने एक वीडियो व्यूज की ऐड चलानी है। मैं जितनी एड्स रन करने का कह रहा हूँ उसके ऊपर मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1000 रुपया स्पेंड करें, 500 करें, 800 करें, आप 200 रुपया एक डॉलर लगा दें। अब तो डॉलर की रेट 200 से ज्यादा है, मतलब आप 250 रुपये एक ऐड पे चला लें। यार ये आपका एक्सपीरियंस जो है ना ये आपको सारा रिकवरी दे जाएगा। ठीक है, अब एक वीडियो अच्छी सी अपनी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब चैनल के ऊपर, सॉरी फेसबुक पेज के ऊपर, चाहे आपकी वो अपनी मार्केटिंग की वीडियो हो, बड़ी खूबसूरत सी हो, अच्छी सी बनाई हो, या फिर आपकी फिजिकल वीडियो हो, आप चाहते हैं व्यूज ज्यादा आए, आप उसकी ऐड चला लें। आप उसकी ऐड चलाएंगे, आपको उसके व्यूज आएंगे। अब आपको कॉस्ट भी, आपका एड्स मैनेजर मोबाइल में ऑन होना चाहिए, टुडे की ऑप्शन ऑन होनी चाहिए। एक होता है मैक्सिमम, एक होता है टुडे। टुडे से मुराद होता है कि डेली का रिजल्ट दिखाता है, मैक्सिमम में ओवरऑल एवरेज दिखा रहा होता है। तो आपका ये काम हो जाएगा। क्लियर है, इसकी भी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। जो मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपकी लीड जनरेशन और मैसेजेस की ऐड है, जो आपकी जरूरत पड़ेगी। अपनी ऐड चलाएंगे तो क्लाइंट आएंगे, नहीं चलाएंगे तो नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? ऐसे क्लाइंट नहीं आते। और आपका कोई क्लाइंट है उसके लिए भी आपको मैसेजेस की ऐड चलानी पड़ेगी, या तो व्हाट्सएप पे चलाएंगे या मैसेंजर पे, एक या दूसरी चलाएंगे लीड जनरेशन की। बस आपका खाता तकरीबन यहाँ तक रहेगा, आपके पर्सनल भी और क्लाइंट का भी। यहाँ से आपका क्लाइंट मिल सकते हैं। अब बात ये है कि आपको क्लाइंट मिलना है ये ऐड चला के क्लाइंट मिलना होता है, लेकिन क्लाइंट नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी टेंशन ये होती है आप लोगों को, जितना आसान डिजिटल मार्केटिंग का क्लाइंट लेना और किसी चीज का क्लाइंट लेना है ही नहीं। बात पता क्या है कि आपकी वीडियो के अंदर आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, या फिर आपकी पोस्ट के अंदर एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए कि पता चले कि आप डिजिटल मार्केटर हैं। ये नहीं है एवी तभी पोस्ट उठाई और डाल दी कि मार्केटिंग हमसे करवाएं। कौन करवाएगा, क्यों करवाएगा? मैंने रूल्स आपको पहले बता दिए थे कि आपके पेज के लाइक 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 हो, ताकि लोगों को इंप्रेशन क्रिएट हो कि यार ये वाकई मार्केटिंग एजेंसी है। और यही शो करना है कि आप मार्केटिंग एजेंसी हैं। आपने ये शो नहीं करना कि मैं ये करता हूँ या मैं ये कर दूंगा। आपने कहना वी आर मार्केटिंग एजेंसी या वी आर प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। और क्या देंगे सर्विस? डिजिटल मार्केटिंग में क्या देंगे? सिर्फ ऐड चलाएंगे? नहीं, आपने उनकी कैनवा की जितनी पोस्टें बना सकते हो ना, कैनवा में आप उसकी पोस्ट बना सकते हो, वीडियो एडिट कर सकते हो, रियल एस्टेट की बना सकते हो, इंस्टीट्यूट की बना सकते हो, आप सीवी रिज्यूम ये सारा कुछ बना सकते हो। आपने पोस्ट डिजाइनिंग की सर्विस देनी है, 300 रुपए में एक पोस्ट बना के देना शुरू कर दें। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से भी आपकी अर्निंग जनरेट होगी। छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग मैंने आपको अपने कोर्स में सिखा दी है। आप मोबाइल से InShot की एप्लीकेशन से, या फिर आप काइन मास्टर से, या फिर YouCut सॉफ्टवेयर है उससे आप एडिटिंग करके उनकी एडिट की सर्विसिंग दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब ये तमाम काम आपने कर लिए। अब मैंने आपको एक तरीका बताया कि आपने ऐड चलानी है और फिर क्लाइंट आपने लेना है। देखिए, ऐड चलाते वक्त आपको जरूरी नहीं है कि आपने ऐड चलाई और क्लाइंट मिल गया। नहीं मिलता, एक हफ्ता नहीं मिलता, महीना नहीं मिलता, लेकिन जब मिलेगा तो वो सारे पैसे कवर कर देगा इंशाल्लाह। अब एक काम आपने ध्यान में रखना है, ऐड कैसी चलानी है। एक तो ऐड आप ओपन चला देना, ओपन ऐड चला देना, ऑडियंस को टारगेट ना करना। टारगेटिंग ऑडियंस है, ओपन चलाना, रिजल्ट देख लेना। आप पैसे ओपन में लगा दें कि रिजल्ट कैसा आता है। एक और ऐड चला दें, ओपन से बुला देंगे, आप पंजाब में चला दें, सिंध में चला दें, आप KPK में नहीं चलानी है आपने, उसके पेशावर में चला देंगे चलानी है, और बलोचिस्तान में पूरा नहीं चलानी, ज्यादा से ज्यादा कोयटा में चलानी है। ठीक है, अच्छा, और जब आप पंजाब सिंध वगैरह कुछ भी टारगेट करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कि इस्लामाबाद ऐड नहीं होता, ना पंजाब में आता है ना सिंध में आता है। इसके लिए आपको टारगेटिंग में अलग से लिखना पड़ता है इस्लामाबाद कैपिटल, तब जाके वो आपका आएगा। ठीक है, कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, तब वो आता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने जब ये कर लेना है तो अब आपने थोड़ा सा हौसला रखना है। पैसों के लिहाज से आपके पैसे लगने हैं। मान लें कि आपने एक फिजिकल कारोबार किया है, आप सब बैठे हैं, आपने कोई फिजिकल कारोबार किया है। फिजिकल कारोबार के लिए सबसे पहले आपको उसका एडवांस देना पड़ेगा, दुकान का, शॉप का, प्लाजे का, कोठी का, जो भी आप लेते हैं, रेंट देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा,
स्टॉक खरीदना पड़ना लाखों का, रेंट, लाइटिंग, बिजली, ये वो सारा काम है, लाखों में गेम जाती है। यहाँ लाखों में नहीं जा रही। यहाँ जस्ट मान लेंगे आपने बिजली का बिल देना है, रेंट भी नहीं देना, मान लेंगे महीने का आपने 10,000 15,000 बिजली का बिल देना। अपनी मेंटेलिटी को जरा सेट करें। अगर आपके लिए हर चीज ही मुफ्त में मिल जाए तो ऐसा नहीं है, मिल जाती है मुफ्त में, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। मुझे मिले मुफ्त के क्लाइंट, वो मैं आपको बताऊंगा किससे मिलती है। अच्छा, अब आपने एक बजट रखना है कि कितने पैसों की मैंने ऐड डेली चलानी है। डेली 300 400 500 रुपया आपने ऐड पे लगाना है। अच्छा, और चलानी भी व्हाट्सएप की ऐड है कि वो क्लाइंट रिस्पॉन्स करके व्हाट्सएप पे आए। अच्छा, व्हाट्सएप पे चलाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, व्हाट्सएप पे नहीं चलाएंगे तो रिजल्ट मैसेजेस पे आएगी, तो वो इतना आपकी सरदर्दी होगी, आप नहीं डील कर पाएंगे। अच्छा, कुछ फेसबुक के अकाउंट्स ऐसे हैं, नई आईडीज हैं कि जहां से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चलाने नहीं देता। अब जब नहीं चलाने देगा फिर आप क्या करेंगे? फिर मजबूरन आपको पहले मैसेजेस की चलानी पड़ेगी। लेकिन जब पोस्ट क्रिएट करेंगे, पोस्ट के ऊपर टाइटल पे ही आपने ना उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन होती है वहां पे आपने अपना ना व्हाट्सएप का लिंक डाल देना और नंबर भी लिख देना कि काफी लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, कुछ लोग मैसेजेस पे आएंगे। ऑटो रिप्लाई में उनको व्हाट्सएप का लिंक दे देना या कह देना है कि प्लीज ड्रॉप योर व्हाट्सएप या योर सेल फोन नंबर, आपने उनको कॉल करनी है। एक तो तरीका ये हो गया। अच्छा, अभी मैं आपको पेड तरीका बता रहा हूँ। अब जब आपने ये काम करना है तो इसके अंदर ना आपको अरे गहरे लोग बहुत टकरेंगे, भाई मुझे जॉब चाहिए, मुझे नौकरी दे दो, मेरे से काम ले लो, ये मार्केटिंग करवानी है, कितने पैसे लोगे, मैं तो 1000 रुपया दूंगा, मैं तो 2000 दूंगा। ये चीजें आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन इग्नोर कर दें। यार जब आप खुद जाते हैं कोई दुकान पे चीज खरीदने या कपड़े वाली दुकान पे, तो कितने थान खुलवाते हैं और शूट कितने लेते हैं, और कितने लोग आके देख के चले जाते हैं, नहीं लेते। तो आपके ऑनलाइन फील्ड में भी ये सीन होता है। ऑनलाइन फील्ड में चाहे आप ई कॉमर्स का स्टोर लॉन्च करेंगे या ये मार्केटिंग सर्विस देंगे, तो आपके बिजनेस और आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। कन्वर्जन रेट जो होता है वो 20% है, 10% है, 15% है, 5% है, 2% भी है कि अगर 100 लोगों ने रब्ता किया आपसे तो 2 लोग आपके कस्टमर बनेंगे। मुमकिन है 4 बंदे, मुमकिन है 5 बंदे। सर्विस अच्छी देंगे तो पर मंथ ये कंटिन्यूसली भी आपके साथ चलेंगे। एक तो तरीका ये ज़हन में बिठा लें। अच्छा, टारगेटिंग ऑडियंस लगानी है, ऑडियंस को टारगेट करना है तो आप डॉक्टर्स को करें, इंजीनियर्स को करें, प्रोफेसर्स को करें, रियल एस्टेट ओनर्स को लाजमी टारगेट करें, बिजनेसमैन को लाजमी टारगेट करें, रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स को, ब्रोकर्स को, रियल एस्टेट की फील्ड से जितने लोग हैं उनको टारगेट करें। ये लोग बहुत ज्यादा कस्टमर आपके बन जाते हैं। नंबर 2, एक ऐड इस तरह के भी चला सकते हैं कि रियल एस्टेट की मार्केटिंग हमसे करवाएं या प्रमोट योर रियल एस्टेट बिजनेस विद अस। अच्छी सी पोस्ट बनाएं और ऐड चला दें, ये लोग आपसे मार्केटिंग करवाएंगे। एक तरीका ये हो गया। ये सारे मैं आपको तरीके बता रहा हूँ एड्स के। टारगेट ऑडियंस भी करें, विदाउट भी करें। वीडियो बन गई, देखिए कोई इशू तो नहीं आ रहा। अच्छा, अब आपने ये कर लेना है। अब इसमें क्या होना है कि आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। जब ये ओके हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आपका थोड़ा सा ना एक हाथ खुलने की देर होती है, ठीक है। आपने ऐड चलानी है, आपको थोड़ी सी उससे बेनिफिट्स मिलेगा, क्रिएटिविटी आपके माइंड में आएगी। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि आपको फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिलेगा, पहला क्लाइंट कहाँ से कैसे मिलेगा। हम और कोर्सेज भी करवा रहे हैं, लेकिन मैं प्रेफर ये करता हूँ, रिकमेंड ये करता हूँ कि यार आपने ना एशियंस का काम नहीं करना, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली और एशियंस का। ये तंग करते हैं, पैसे भी थोड़े देते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने स्टार्ट ही पाकिस्तान से करना है, फिर बाकी ओवरसीज काम बाद में लेना है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी लोग इसका बड़ा अच्छा पे कर देते हैं। अब आपने टारगेट ऑडियंस करनी है। आप लोगों को अभी भी बता रहा हूँ, अगले 5 साल तक रज के पैसे कमा लेंगे आप। सिर्फ रियल एस्टेट के जो ऑनर्स हैं, बिजनेस ऑनर्स हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड से रेलिवेंट हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको पकड़ेंगे, उनको टारगेट करें कि सर हम आपके बिजनेस की प्रमोशन करते हैं, हम फेसबुक एड चलाते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कहना कि क्लाइंट्स देते हैं, आप कभी भी नहीं, किसी को भी नहीं कहना। क्लाइंट मिलना ना मिलना वो आपकी कम्युनिकेशन जो उनकी होगी कंपनी की, उस पर डिपेंड करता है, उनके पैकेजेस पे डिपेंड करता है, उनकी एरिया पे डिपेंड करता है, उनकी प्लॉट या उनकी जमीन के ऊपर डिपेंड करता है, इंस्टॉलमेंट प्लान पे डिपेंड करता है। तो वो अलग चीज है, आपने रेलिवेंट कस्टमर उधर डाइवर्ट करना है। अच्छा, अब क्या था, इनको टारगेट करेंगे। अच्छा, अब मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। ये पेड वाला खाता तो जेल में है, आपको पेड से आता है, लेकिन अब आप सब डर रहे होंगे कि जी अब हमने ऐड चलानी है तो हमारे पास तो पैसे नहीं है,
भाई पहले थोड़े बहुत पैसे फिर भी रखने थे, मान लें कि नहीं। अब आपने ना सबसे पहले टारगेट करना है अपना कोई रिश्तेदार, दोस्त या हमसाया, रिश्तेदार, दोस्त या हमसाया, उसको आपने मोटिवेट करना है कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करता हूँ जिसके थ्रू आपको अच्छे कस्टमर मिल सकते हैं। कैसे मार्केटिंग करते हैं, क्या करते हैं? देखिए जी, एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक होती है डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल वही रिवायती सिस्टम है, पम्फलेट छपवा दिए, कार्ड तकसीम कर दिए, बैनर लगवा दिए, फलां करवा दिया, साइन बोर्ड करवा दिए, उसमें कस्टमर आया नहीं आया, इररिलेवेंट लोगों ने देखा, या पम्फलेट को हाथ में नहीं लगाया, पाँव में पड़े रहने दिया, क्या एक तो आपके बिजनेस की वर्थ गिरती है। अब अच्छे स्कूल वाले पम्फलेट घरों में नहीं भिजवाते, नहीं भिजवा रहे, आम काम लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, सब नई दुकान खुली वो पम्फलेट भिजवा रहे हैं, लेकिन बजाय ये कि जितने लोगों को पम्फलेट आपका जाएगा, घरों के बाहर पड़ा रहेगा, तो वो आपका वैल्यू को डिग्रेड करेगी। अगर यही बिजनेस आपका इंटीरियर डिज़ाइन का बिजनेस है, या फिर आपका कस्टमर का या आपका ज़ाती इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, जैसे हमारे बड़ा मशहूर है अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स है और माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स है, हैप्पी इलेक्ट्रॉनिक्स, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, इनकी और ब्रांचेज भी होती हैं, इनको जाएं, इनके पास ना शुरू में कोई नहीं गया होता, जो पहले जाता है उनको अपना प्रोजेक्ट दे देते हैं, कोई नई ऑफर होती है, उनको कहेंगे हम आपकी मार्केटिंग करेंगे फिजिकल। लेकिन फिजिकल में ना सबसे पहले अपना रिश्तेदार, दोस्त और भाई और रिलेटिव हमसाये को मैं टारगेट करने का इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें ना आपको थोड़ी सी वो नहीं होती, कह लेंगे आपको ना हेजिटेशन नहीं होती, वो आपको जानता है, आप उसको जानते हैं, आप आए बाएं करके भी बात करोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। एक काम तो ये, ठीक है, और वो काम दे भी देता है। मेरा पहला कस्टमर डिजिटल मार्केटिंग का रियल एस्टेट का था, मेरा जानने वाला, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिया, बड़े पैसे मंथली उन्होंने स्पेंड किए, मंथली मैंने उनसे चार्ज किया, और उसके बाद मैंने औरों के साथ भी काम किया और उनको सेल्स भी अच्छी आई ना, काम चलता रहा अच्छा। उसके बाद एक्सपीरियंस हो गया, फिर मैंने औरों का भी काम किया, पूरे पाकिस्तान में मैंने ऐड चलाई। ऐड कैसे चलाई? मैं ऑफिस में बैठा था इसी तरह, एक होती है पोस्ट ऐड, एक होती है वीडियो ऐड, एक होती है आपकी फिजिकल अपीयरेंस के साथ ऐड। फिजिकल अपीयरेंस के साथ ऐड हर बंदा, हर स्टूडेंट नहीं बनवाएगा, ना बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? जो दिखता है वो बिकता है। अब आप में से कुछ जट टाइप के होंगे, कुछ बिल्कुल बगलोच से होंगे, कुछ की बात नहीं करने आ रही होगी, और कुछ बस वो उसकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, कुछ तोतला बोलते होंगे। तो ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, किसी का फेस इंप्रेशन या फिजिकल इंप्रेशन नहीं सही। अब आप शूटेड बूटेड होके खूबसूरत शक्ल बना के बैठे हैं तो लोग ऑफिस में आपकी बात सुनेंगे, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डिजिटल मार्केटर, बिजनेस प्रमोटर और फलां फलां, हम आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू आपका फिजिकल या ऑनलाइन बिजनेस प्रमोट किया जा सकता है। अगर आप कम वक्त में कम पैसे लगा के अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर आप करें। इस तरह की आप ऐड बना के डाल दें और उसी की ऐड को चला दें, रिजल्ट आएगा। मैंने इसी तरह लिया है, तो 600-700 रुपये स्पेंड किया था, मुझे तो 3-4 क्लाइंट मिल गए थे। स्टार्टअप में एक मिला था, उसके बाद फिर क्लाइंट मिलते रहते। एक तो ये चीज़ है। अच्छा, अब आप इस तरह का काम कर ही नहीं सकते ना, आप फीमेल्स हैं या आपके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि आप किसी के पास जाके बताएं भी सही कि यार हमारा ये काम है। रिश्तेदारों को तो बताएं ना आप सबसे पहले, फेसबुक का जो सारा क्राइटेरिया समझाया वहाँ को आप बताना चाहिए। अच्छा, अब क्या होगा, फिजिकल के लिए आपने ना अपना एक कार्ड छपवाना है, विजिटिंग कार्ड, बड़ा प्रीमियम और अच्छा था छपवा लें। अब मैंने 10,000 में सिर्फ 200 कार्ड छपवा लिया, यानी 50,000 में 1,000 कार्ड बनता है। ये प्रीमियम कार्ड है, 50 रुपीज़ का एक कार्ड है। ये सिर्फ प्रीमियम कस्टमर के लिए, अरे गहरे के लिए नहीं है कि ये लो जी मेरा कार्ड मैं मार्केटिंग करता हूँ, नहीं भाई, ये जिसके पास जाऊँगा वो मुझे टास्क भी देगा इंशाल्लाह और एफिशिएंसी के साथ जाना पड़ेगा। तो आप लोगों ने अपनी मार्केटिंग जो करनी है, आपने उसके लिए कुछ तैयारी करनी है। तो आपसे पहले सवाल करेगा आपका पैकेज क्या है, क्या पैकेज ले रहे, कार्ड हो, ब्रोशर हो, अच्छा सा वो छपवाएं, बताएं कि क्या क्या सर्विस पे मिलेगी। फेसबुक के थ्रू ऐड चलाएंगे और किस किस जगह चलाएंगे, जहां आप कहेंगे चलाएंगे, जैसी ऑडियंस को कहेंगे वैसी चलाएंगे, सारा कुछ करेंगे। अच्छा, अब दूसरी ऑप्शन क्या है कि आपके पैकेजेस क्या हैं। वीडियो आपने सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया, पैकेजेस भी बनाए कि नहीं बनाए? पैकेजेस दो तरह से बनते हैं। हमारे यहाँ आम फिर रहा है कि लोग कह रहे हैं 100 रुपये में मार्केटिंग करवाएं, 200 में करवाएं, 300 रुपये में करवाएं, 500 रुपये में करवाएं।
تو یہ فضول کام ہے، یہ اسٹینڈرڈ کے خلاف ہے، یہ چیزیں مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ کسی نے یہ بنایا ہے کہ 200 روپے ڈیلی کی مارکیٹنگ کروائیں، ہاں اگر کوئی مہینے کا ملتا ہے اور 200-300 دیتا ہے تو آپ کا کتنا بن جائے گا؟ 3000 بن جائے گا، 4000 بن جائے گا، 5000 بن جائے گا کام۔ لیکن لوگ پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں، ہفتے کی 5 دن کی ایڈ چلوا دیں۔ آپ نے ان کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ ہم سے ایڈ چلوائیں، کتنی ایڈ چلوائیں کہ سر آپ ایک ہفتہ یا 5 دن چلوا کے دیکھ لیں، اگر آپ کو رزلٹ آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر رزلٹ نہیں آتا تو آپ کے جو بقایا پیسے ہوں گے واپس کر دیں، تو وہ چلوائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں، لیکن اس کو ایک ویڈیو میں کور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ سے ریکال ہو جائے اور آپ سب کے لیے آسانی ہو۔ دیکھیں جی، پیکیج 2 طرح کے بنے گے جو میں پریفر کرتا ہوں۔ سٹارٹ اپ میں آپ کو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنا پڑے گا کہ لوکل کلائنٹ کے ساتھ کام کریں۔ میرا یہ طریقہ کار ہے کہ میں جب ایڈ چلاتا تھا تو سب سے پہلا سوال ہوگا کہ آپ کی کیا فیس ہے اور ہمیں کتنے پیسے لگانے پڑیں گے۔ یہ ہوتا ہے سوال کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ مارکیٹنگ کروائیں، آپ پہلا سوال کرو گے خرچہ کتنا آئے گا، آپ کہتے ہو جی 30,000 خرچہ آئے گا، وہ بھاگ جائے گا۔ ان کو کہیں کہ سر جتنا آپ زیادہ اس پہ ایڈ پہ اسپینڈ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو رسپانس آئے گا، جتنے زیادہ دن ایڈ چلائیں گے اتنے زیادہ دن آپ کو رسپانس آئے گا۔ جب تک ایڈ چلے گی تب تک رسپانس آئے گا، ایڈ بند تو رسپانس بند۔ جب تک دکھ رہا ہے ٹی وی پہ کچھ تب تک ہی لوگ اس کو رسپانس کریں گے نا، جب دکھنا ہی بند ہو گیا تو کیسے کریں گے رسپانس؟ کلیئر ہے؟ بالکل کلیئر ہے۔ اچھا، اب وہ کہے گا سر ہم کتنے پیسے لگوائیں؟ آپ نے کہنا کہ دیکھیں ایڈ کے اوپر تو کم از کم آپ 300 روپیہ ڈیلی بھی لگا سکتے ہیں، 400 بھی، 500 بھی، 800 بھی، 1000 بھی، 2000۔ اب وہ کہے گا کہ میرا تو 300 لگا دو۔ بھائی اگر کسی کا ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے یا لیڈ جنریشن کی ایڈ چلانی تو اس کا کیا بنے گا؟ داڑھ بھی کی لینی ہوگی 300 میں کیا ہونا ہے؟ اتنا بڑا بزنس ہے، بزنس کے اوپر ویری کرتا ہے۔ ہاں کسی کا چھوٹا موٹا ای کامرس کا سٹور ہے، ہلکا پھلکا کام ہے تو 300-400 روپے ڈیلی لگانا، لیکن کسی کا اچھا بزنس ہے یا ریل اسٹیٹ کا ہے یا کنسٹرکشن کا ہے یا گاڑیوں کا شو روم ہے یا انٹیریئر ڈیزائن، ان کو کہتے سر کم از کم 500 روپے آپ ڈیلی تو لگوائیں، 700 لگوائیں۔ اچھا پہلے کیا تھا کہ پہلے ڈالر تھا 100-150 روپے کا نا، تب چل جاتا تھا، 500 میں بھی بڑا اچھا لگتا۔ اب تو ڈالر کا ریٹ ہی تقریباً 210 کے قریب ہے، اب ظاہر سی بات ہے رزلٹ کم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال وہ کرتا ہے کہ جی کتنا لگائیں، تو آپ نے اس کو اس کے بزنس کے حساب سے بتانا ہے کہ آپ نے سر 300 سے 1000 2000 اتنا لگا، یہ نہ ہو کہ سیدھی چلان والے 5000 لگوا لیں، ایسا ایسا لگوا لیں۔ میرے کلائنٹ نے کہا، میں نے کہا آپ جتنا لگوا لیں، انہوں نے کہا چلے ابھی 1000 روپے ڈیلی لگا دیں، رزلٹ دیکھ کے پھر بڑھا دیں گے، موسٹ ویلکم، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اب آ جاتی ہے ہماری فیس، اب آ جاتا ہے ہمارا پیکیج۔ اب پیکیج کیا جی آپ کا؟ پیکیج 2 طرح کے، آپ نے پہلے کلائنٹ کی مینٹیلٹی دیکھ لینی ہے، لیول کا ہے تو اس کو اپنے منتھلی پیکیج دے دیں، یہ 10 15 20 25 30 35 40 ہزار کا ہمارا پیکیج ہے، اس کے اندر ہم آپ کو ویڈیو بھی دیں گے، پوسٹ بھی دیں گے، ویکلی رپورٹ دیں گے، فلاں 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 کام کریں گے۔ اگر کسی نے پیکیجز دیکھنے تو میرے پیج پہ چلا جائے 360 ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہب، اس کے اوپر پیکیجز بنے ہوئے، اس سے ملتے جلتے اپنے پیکیجز بنا لیں، پوسٹ بھی اچھی سی بنی ہوئی ہے، اس سے ملتی جلتی اچھی سی بنا لیں۔ اچھا، اب نارمل یا جنرل کلائنٹ ہے یا اسٹارٹ اپ ہے بھی آپ کا، تو آپ اس کو کہیں گے سر جتنے پیسے آپ کی ایڈ کے اوپر اسپینڈ ہوں گے اس کا ہم آپ سے 30% چارج کریں گے۔ 30% کافی ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے 40% کا کہا تو اس کے کلائنٹ نے 40 دے دیا، لیکن 30 کریں تاکہ وہ آپ سے لانگ ٹرم چل جائے۔ 30% کتنا بنتا ہے؟ اب وہ کہتا ہے میری ایڈ میں 5000 لگا دیں، تو 5000 کا 30% کتنا بنے گا؟ 1500۔ 10,000 لگائیں گے تو 30% کتنا بنے گا؟ 3000۔ 20,000 کا 30% 6000۔ تو اس کے اندر آپ کا ایکسپینس بھی ہوگا۔ اگر آپ پرسنٹیج پہ کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کا ایکسپینس یہ ہوگا کہ آپ کی جب ٹرانزیکشن ہوگی، جب پیسے آپ کے کٹیں گے تو فی ٹرانزیکشن آپ کے بینک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کوئی بینک 6% کاٹے گا، جو ٹیکس ہوتا ہے انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کا ٹیکس، 6%، 5.5%، 5%، 4%، 3%، 3.5%۔ میزان بینک سے پہلے میرے 5.5% ٹیکس کٹتا تھا، اب کٹتا ہے 3.5%۔ تو یہ آپ بیچ میں یہ لیں گے، آپ نے کسٹمر کو بتانا ہے کہ میں آپ سے 30 لے رہا ہوں، بیچ میں ہمارا خرچہ بھی ہو رہا ہے، ہم سے ٹیکس کٹے گا۔ ہاں اگر وہ زیادہ کوئی بات چیت کرتا ہے، ٹھیک ہے جی جتنے مرضی ایڈ کے پیسے آپ لگوائیں، ٹھیک ہے، پیسے زیادہ لگوانے تو ٹیکس آپ خود دے کریں، اس کے پیسے لگ دیں، مجھے 25% دے دیں آپ، اگر زیادہ پیسے اسپینڈ کرنا چاہتا ہے۔
دیکھیں اگر کلائنٹ کہتا ہے 1 لاکھ روپیہ ڈیلی مہینے کا لگا دیں تو وہ آپ کو 30% نہیں دے گا, اس کا 30% بہت زیادہ بن جائے گا. اس سے آپ منتھلی طے کر لیں کہ 10,000 15,000 20,000 جو بھی ہے. تو کسی نے 2 لاکھ منتھلی لگوانا ہے وہ کیوں دے گا 30% آپ, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ منتھلی طے کریں گے. یہ میں آپ کو ساری ایک کریٹیوٹی بتا رہا ہوں. یہ اب دوبارہ نہیں آپ لوگوں نے پوچھنا کہ سر یہ کیا کریں کیسے کریں, A to Z کور کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو سیشن میں. اچھا پھر کیا ہے کہ اب آپ نے کلائنٹ کا رسپانس اور رزلٹ اس طرح دینا ہے کہ جیسے آپ کی اپنی ایڈ چلتی ہے. اب لوگ نے سستے میں ایڈ چلا رہے ہیں, آپ نے کلائنٹ کو کہنا ہے کہ سر ہماری جو مین پریفرنس ہوتی ہے نا وہ ہماری کوالٹی ہوتی ہے. کوالٹی اچھی کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ایڈ تب تک چلاتے ہیں جب آپ کا رزلٹ اچھا آ رہا ہے. جب آپ کا رزلٹ اچھا نہیں آ رہا ہم ایڈ کو سٹاپ کر دیتے ہیں. دن میں 7-8 دفعہ ہم اس کو ریویو کرتے ہیں ایڈ کو. اگر کاسٹ کم آ رہی ہے سی پی ایم ٹھیک آ رہا ہے تو ایڈ چلنے دیتے ہیں. اگر کاسٹ زیادہ آ رہی ہے جو ہماری لمٹ اور سی پی ایم سے زیادہ جا رہی ہے اس کا آپ کو نہیں پتا اس کا ہمیں پتا, ٹھیک ہے, ہم ایڈ کو سٹاپ کر دیتے ہیں. کوئی اور ایڈ چلائیں گے یا 1 دن چھوڑ کے چلائیں گے یا 2 دن چھوڑ کے چلائیں گے. ہمارا سب سے بڑا مین ٹارگٹ یہ کہ آپ کی کاسٹ کم آئے. مان لیں کہ آپ نے ایک کلائنٹ کی ایڈ چلائی ہے اور کلائنٹ نے آپ کو کہا کہ جی میرا 1,000 روپیہ آپ نے لگانا ہے ڈیلی کا. 1,000 روپیہ ڈیلی لگاتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو پر میسج کاسٹ آتی ہے 25 روپے, تو 40 میسج آئیں گے. ایسا ہی ہے اگر اس کی کاسٹ آتی ہے 50 روپے تو اس کو 20 میسج آئیں گے. تو کلائنٹ کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ نقصان ہے. اچھا کلائنٹ اس بات میں نہیں کہہ سکتا آپ کو کہ جی مجھے 20 یا 15 روپے پر میسج دیا ہے. یہ فیس بک کے اوپر ڈیپینڈ ہے, اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. پریشان کچھ بھی نہیں ہونا, اپ اینڈ ڈاؤن آنے. جب آپ ایڈ فرسٹ ٹائم چلائیں گے میں کاسٹ میں بتا چکا ہوں کاسٹ بہت زیادہ آ رہی ہے. آہستہ آہستہ جب ریچ بڑھتی ہے لوگ میسج کرتے ہیں کاسٹ کم ہوتی تھی نیچے آ جاتی ہے. ویڈیو سیشن میں نے بتا دی کہ کاسٹ کو دستی ایک جگاڑی طریقے سے کم کیسے لانا, ٹھیک ہے. فیس بک خود کہتا ہے کہ 1 ہفتہ تو ہم خود ریویو میں ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا اس ایڈ کا رسپانس کیسا دینا ہے, رزلٹ کیسا دینا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے لیکن ریویو لازمی کرنا ہے. کبھی کبھار کچھ ڈیز ایسے ہوتے ہیں جس میں ایڈ کا رسپانس آنا ہی نہیں ہوتا. اب آپ نے محرم میں ایڈ چلا دی ہے وہ جیولری والی, جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی, کوئی آن لائن جیولری بیچ رہا ہے, کون لے گا یار. اب محرم میں ایڈ چلا دیتے ہیں ایونٹ پلانر والوں کی, شادی ہال والوں کی, تو بے وقوف ہے, رزلٹ ہی نہیں آنا. تو بکنگ ٹکا دکا کروایا گیا تو محرم کے بعد وہ ایڈ ہی نہ چلائیں. اس کو بتا دیں کہ ہم ایڈ چلا دیتے ہیں, نہ آیا رزلٹ وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا. ہر کسی بزنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کی کاسٹ بہت ہائی آنی ہے. کیوں ہائی آنی ہے؟ اس کی آڈینس کم ہے, ایریا کم ہے, اور اس کی ڈیٹیل ٹارگیٹنگ میں سلیکٹڈ آڈینس بھی بہت کم ہے. اوور آل آڈینس بھی کم ہے, سلیکٹڈ آڈینس بھی کم ہے, یا اس کی چیز ہی بہت مہنگی ہے. بھائی ایک بندہ بیچ رہا ہے 5 کروڑ کا ایک پلاٹ بیچ رہا ہے, کتنے لوگ خریدار نکلیں گے؟ کم نکلیں گے. کاسٹ بھی زیادہ ہے, پیسے بھی کم ہے. یہ چیزیں آپ نے نا ذہن میں رکھنی ہے. اچھا آگے کیا ہے, یہ میں نے آپ کو اسٹیپ بتائے, پرسنٹیج پیکیج اور منتھلی پیکیج. کلیئر ہے یہ ٹاسک بھی. میں نے پیڈ ٹاسک کا بتایا, آپ ایڈ چلائیں گے اچھی اچھی, اپنے ایریے میں بھی چلا سکتے ہیں, اپنے پنجاب میں بھی چلا سکتے ہیں, سندھ میں بھی, پورے پاکستان میں بھی چلا سکتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوگا, اس میں کس ایج کے لوگوں کی ایڈ چلانی ہے؟ بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے 18 سے لے کے 30-35 تک کے لوگ پروموشن کرواتے ہیں, یا 40 کر دیں یا 45 کر دیں, بابوں کو ایڈ نہ دکھائیں آپ, انہوں نے نہیں آپ کو کام سمجھنا. فزیکل بھی اپروچ کرنا ہے. فزیکل اپروچ کے لیے آپ کی صلاحیت ہونی چاہیے, آپ کے اندر کریٹیوٹی ہو, بات کرنے کا طریقہ ہو, آپ پڑھے لکھے ہوں یا نہ بھی ہوں, آپ صحیح طرح اس کو ڈلیور کر دیں. ہم دے کیا رہے ہیں بھائی, بیچ کیا رہے ہیں سب سے پہلے. دوسرے نمبر میں مان لیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ بگلول ہیں, آپ بھولے سائی ہیں بس, پھر آپ نے کیسے بھیجنی ہے؟ یا فیمیل میں سے آپ باہر جا ہی نہیں سکتے, تو آپ نا ایک فزیکل مارکیٹر کو ہائر کریں گے, بڑی ایفیشنسی کے ساتھ ہائر کریں گے. اس کو سیلری بھی دیں گے, اس کو کہیں گے یہ آڈینس ہے میری, یہ سارے ریئل اسٹیٹ کے بزنس ادھر بیٹھے ہیں, یہ سارے ڈاکٹر ادھر بیٹھے ہیں, یہ سارے انسٹیٹیوٹ اس پٹی میں ہیں. آپ نے, آپ کا کام ہے یہ میرا کارڈ لیں یا یہ میرے پیکیجز لیں, ان تک جانا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میڈیکل ریپ والے, کوئی گاڑی کوٹھی بنگلہ نہیں ہوتا ان کے پاس, موٹر سائیکل پہ ہی ہوتا ہے, لیکن سوٹیڈ بوٹیڈ جاتے ہیں, بریف کے ساتھ میں ہوتا ہے, اور وہ ٹارگیٹ یا جو بھی ان کا ہوتا ہے اچیو کر کے آتے ہیں. آتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح فزیکل مارکیٹر ہوتا ہے, سوٹیڈ بوٹیڈ جائے گا, اس کے پاس جو ہنر ہے وہ اس کا کمیونیکیشن سکل ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے.
جو آپ کے پاس نہیں ہے. اب وہ آپ کو لوکل کلائنٹ دے گا اور والا کلائنٹ دے گا آپ کو. کس طرح دے گا لوکل کلائنٹ آپ کو؟ کہ آپ نے اس کو آڈینس بتا دینی ہے، ان کے جاؤ ان کو کہو کہ جی ہم آپ کا بزنس اسی طرح پروموٹ کرتے ہیں، فلاں فلاں کرتے ہیں، یہ پیکیجز ہیں. اور وہ ایماندار کوئی آپ نے دیکھ بھال کوئی بندہ رکھنا ہے، پتہ چلے آپ کے نام پہ پیسے لے کے نکل جائے، وہ آپ کے دفتر پہنچے، ہاں جی یہ کارڈ آپ کا ہے، ہاں جی میرا ہے، یہ مارکیٹنگ آپ کریں، ہاں جی میں آپ ہم کریں، ہمارا تو 10,000 لے کے چلا گیا، دینا پڑ جائے گا. یہ پھر اپنا دماغ بھی پھر آپ نے لڑانا ہے اسلام میں. لکیر کا فقیر ہر چیز میں نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ان کو ٹاسک دینا ہے، آپ اس کو دیں گے کمیشن. اب کمیشن کتنا دیں گے؟ اس کو کہیں کہ جتنا بھی یہ کلائنٹ مجھے پیسے دیتا ہے اس کا میں آپ کو 10% یا 20% یا 30%، بہت زیادہ بھی نہ دیں، 20 بھی کافی ہے. 10,000 کا 20 2,000 بنے گا. ایک کلائنٹ کے پاس جاتا ہے 2,000 روپیہ 10,000 کی اگر وہ ڈیل کر کے آتا ہے، پیکیج منتھلی سیل کرتا ہے آپ کا، تو کیا ہوگا؟ اچھا اس کو ون ٹائم دینا ہے آپ نے. اگر کلائنٹ آپ کا منتھلی چل پڑا ہے آپ کے ساتھ، اور یہ جو فزیکل مارکیٹر گیا تھا کلائنٹ لے کر آیا تھا، اس کو منتھلی نہیں دینا آپ نے، اس کو ون ٹائم ہی دینا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کچھ پیکیج آپ کے ہوتے ہیں کہ آپ نے پیج لائکس کی ایڈ دینی ہے، اس میں کاسٹ آپ کی اتنی بھی آ رہی ہے، تو کاسٹ کو نکال کے پھر جو آپ کو اماؤنٹ بچ رہی ہے پھر اس کا آپ نے 20 یا 30% اس کو دینا ہے مارکیٹر کو. میں نے یہ مسئلہ بھی آپ کا حل کر دیا، وہ خود ٹارگیٹ کرے گا. کلیئر ہو گیا؟ یہ فزیکل اور آن لائن مارکیٹنگ ہے کہ سارا کھاتا کلیئر ہو گیا. اچھا پھر ایک اور طریقہ ہے، اب آپ کی ایڈ چلانی ہے. آپ یہ ایڈ خاص کر کچھ ایریا میں بھی چلا سکتے ہیں جہاں پہ ہاسپٹل ہے، جہاں پہ ڈاکٹرز ہیں، جہاں پہ سارے انسٹیٹیوٹ ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں پہ سارے ریل اسٹیٹ کے آفیسز ہیں، بزنسز ہیں، تو آپ بھی چلا سکتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو دکھے وہ خود آپ سے رابطہ کریں. اس میں آپ کو لوگوں کے پاس کم جانا پڑتا ہے، لوگ آپ کے پاس خود آ جاتے ہیں. اب اگلے ایک سٹیپ پہ آتے ہیں. اگلا ایک سٹیپ ہے اس کی انکم جنریٹ کرنے کا، کہ آپ نا فائبر پہ یا اپور پہ اکاؤنٹ بنائیں. ابھی پچھلے دنوں میرے ایک اسٹوڈنٹ کو $160 کا آرڈر ملا ہے، ایک اور اسٹوڈنٹ کو اپور پہ $160 کا آرڈر ملا ہے، پر منتھ بھی آرڈر ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ اس پہ آپ نے گیگز لگانی ہے اپنی. فائبر کا کورس اگر آپ نیٹ سے دیکھ لیں یا یہاں پہ فزیکل کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو بات پتہ کیا ہے، تو وہ کورس اس سے آپ کو نالج ہو جائے گا گیگز کیسی ہو. وہ آپ کو موٹے موٹے کلائنٹ ملتے ہیں، $100 $200 $300 $400 کا آپ کو ایک کلائنٹ مل جاتا ہے. تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ نے وہاں سے بھی اپنا بزنس لینا، وہاں سے بھی آپ نے اپنا بزنس لینا. وہ آپ کی نا ایک ول پاور کو بھی بڑھا دے گا، آپ کی مینٹیلٹی کو چینج ہی کر دے گا، آپ کا ہوا کا رخ ہی چینج ہو جائے گا. جب آپ کو ایک کلائنٹ بھی مل گیا نا، چاہے آپ کو $20 کا مل گیا، آپ کا مزہ کرا دے گا. ٹھیک ہے، اس کی آپ مارکیٹنگ کریں گے. یہی فیس بک مارکیٹنگ کی گگس کریں گے. اچھا اپنے پوائنٹس نوٹ کر لیں، کوشچن آنسرنگ بعد میں ہوگی. اچھا اب مزید کیا ہے؟ مزید یہی کام آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کریں. کوئی سروسز دے دیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، UK کے اندر دے دیں، USA میں دے دیں، آسٹریلیا میں دے دیں. ایڈ چلائیں فیس بک کی. میری ایک ویڈیو ہے وہ آپ سب نے دیکھنی ہے، وہ میرے چینل پہ پڑی ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے آپ 50,000 سے 1 لاکھ کیسے مہینہ کما سکتے ہیں. وہ اس کورس کا حصہ ہے. وہ جس نے دیکھی ہے جو ٹھیک ہے، نہیں دیکھی تو وہ دیکھے گا. وہ اس کورس کا حصہ ہے. وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے کس طرح، وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے. آپ نے باہر کے ملک میں ایڈ چلانی ہے، وہاں زیادہ بات چیت پہ بات نہیں چلے گی. آپ نے نا اپنا واٹس ایپ کا لنک دے دینا ہے یا پھر اپنے، اچھا وہ باہر کے لوگ آپ نے بلیو نہیں کریں گے کام کروانے کو، تو کیوں پیسے دیں گے آپ کو؟ وہ نہیں، وہ پاکستانی ویسے ہی آپ ہیں اور آپ گزارے لائک کام کریں یا کمیونیکیشن گزارے لائک کریں، وہ نہیں دیں گے. تو اس کے لیے آپ نے نا اپنی ایک ویب سائٹ بنوا لیں گے جو اچھا امپریشن کریٹ کرتی ہے. یا ویب سائٹ نہیں بنواتے، فیس بک پیج سے ہی آپ کو کلائنٹ آ گیا واٹس ایپ پہ یا میسنجر پہ. اگر اس کو بلیو نہیں ہو رہا، اس کو کہیں سر یہ میری فائبر کی ID ہے، یہ اس کا لنک ہے، آپ مجھے فائبر پہ آرڈر پلیس کر دیں، میں یہاں سے ٹاسک کمپلیٹ کر دوں گا، آپ کے پیسے بھی سیو، میرا کام بھی سیو. سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے. ورنہ کیا کرتے ہیں گورے بھی اور باہر کے لوگ بھی کام کروا کے پیسے نہیں دیں گے. آپ کیسے پکڑو گے؟ فائبر پہ لے آؤ اس کو، فائبر پہ لے آؤ. کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یا تو وہ آپ کو ایڈوانس پیسے دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو مسئلہ. وہ آپ بعد میں دیتا ہے تو پھر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں دے گا بھی کہ نہیں، یا آپ اسے کہتے ہیں ہاف پیمنٹ ایڈوانس کرتے ہیں، آپ بعد میں کرتے ہیں. تو یہ پھر آپ کی کمیونیکیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا یہ سب کلیئر ہو گیا آپ کا.
اب آپ نے فری میں کلائنٹ کس طرح پکڑنے ہیں، فری میں کلائنٹ کس طرح پکڑنے ہیں؟ فری میں پکڑنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو آپ لوکل مارکیٹنگ کریں گے، ٹھیک ہے، کوئی پیسے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے، کوئی ایڈ چل رہی ہے نہیں چل رہی، جس شہر میں رہتے ہیں اسی شہر کے کلائنٹ پکڑیں گے آپ، کوئی اسٹور میں چلے جائیں، کوئی بڑے مارٹ میں چلے جائیں، کوئی گارمنٹس والے کے پاس چلے جائیں، اس کو کہنے یار کام آپ کا اتنا، اب آپ بھی چلے جائیں اٹھ کے نائی کے پاس، موچی کے پاس اور پرچون کی دکان والے کے پاس، کیا آپ کو کام دے گا بھائی؟ یہ نہیں مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ جو اچھے کام ہے، یا کسی کا مارکیٹ میں یا کسی کا فلٹر پلانٹ ہے نیا کھلا ہے یا اسکول نیا کھلا ہے تو ان سے رابطہ کریں۔ اب دیکھیں میں نے رابطہ کیا، ایک بہت بڑا اسکول ہے ہمارے قریب میں، انہوں نے بڑا ایس ایم ڈی پہ بورڈ بینر لگوایا، وہ مارکیٹنگ کی وہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، لاکھوں روپے اسپینڈ کر رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا ان کا پیج ہے، ہاں پیج ہے، پھر میں نے دیکھا کہ کیا ان کی ایڈ چل رہی ہے یا نہیں، کوئی ایڈ نہیں چل رہی، ادھر لاکھوں روپیہ لگا رہے ہیں فزیکل مارکیٹنگ پہ، آن لائن پہ 1 روپیہ نہیں لگا رہے، جہاں سے گارنٹیڈ اسٹوڈنٹ مل جائیں ان کو، کوئی اسکول یا کالج ہے گارنٹیڈ ملیں گے، کیوں؟ ان کے پیرنٹس کو آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، میں نے کورس میں آپ کو بتا دی ہے، ان کے بچوں کو آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں کہ اسی ایج کے بچوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کو ایڈ دکھیں، پھر کس کلاس میں ایڈمیشن لینا ہے سارا ان کا نام، فون نمبر، ای میل ایڈریس سب کچھ بھی آپ کو مل رہا ہے۔ ادھر کچھ نہیں مل رہا ان کو مارکیٹنگ میں، ادھر آپ نے جا کے بتانا ہے یا کسی فزیکل مارکیٹر کو بھیجیں کہ سر ہم آپ کی لیڈ جنریشن کی ایڈ چلائیں گے، جس سے آپ کو پیرنٹس کا نمبر، ایڈریس، ای میل ایڈریس اور ساری ڈیٹیل، اور ان کے بچے کس کلاس میں پڑھنا چاہتے ہیں، پہلے کس کو، سارا ڈیٹا ملے گا۔ فارم کس طرح بنانا ہے وہ میں نے آپ کو بنانا سکھا، ایگزامپل بھی دے دی، تو اس طرح وہ لازمی آپ کو ٹارگیٹ کرے گا اور آپ کو ٹاسک دے گا۔ میں نے خود اس طرح اپروچ کیا ہے، کالج اور یونیورسٹی کو آپ نے ٹارگیٹ کرنا۔ اچھا کئی کالج ہیں جنہوں نے کی نہیں مارکیٹنگ ضرورت، اچھا اب کیا تھا، ان کا ایک بڑا پیج تھا، پیج کے اوپر لائک کوئی نہیں تھے، کمپنی بڑی تھی، سروسز دے رہے ہیں، ہم یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اب ان کی ویب سائٹ چیک کی، ویب سائٹ بھی بند ہے۔ اب وہ ویب سائٹ پہ کیا سین تھا، ویب سائٹ کی ویب ڈیولپمنٹ کی سروس دیں، ایس ای او کی سروس دیں یا آؤٹ سورسنگ کروا کے دے دیں، ان کو کہیں کہ ہم ایجنسی ہیں، ہم کام کرتے ہیں، ایس ای او بھی کرتے ہیں، ہم ویب ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں، پہلے بندوں سے بات کر کے رکھیں جو اس طرح کے ڈیولپر ہیں، جو ایماندار، جو شارٹ ٹائم میں آپ کو یہ کام کر کے دیں گے، ٹھیک ہے، تو ان سے کام کروائیں، ادھر سے 40 لیں ادھر سے 20 میں کروا کے دے دیں، یا 50-50 کر لیں یا 40-60 کر لیں، اچھا یہ کام کر کے دیں۔ اچھا میں نے جب دیکھا تو ان کی ایڈ بھی کوئی نہیں چل رہی، میں نے ان سے رابطے کی کوشش کی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ان کو ٹارگیٹ کریں گے اور ان کا کام کریں گے۔ پھر کیا ہوا، پھر میں جا رہا، اسی طرح میں نے بڑا سارا ایک سائن بورڈ دیکھا، ایک بہت بڑا کمرشل سینٹر بن رہا ہے، نام بھی نہیں لیتا، میں نے دیکھا کہ کمرشل سینٹر، میں کچھ لیٹ ہو گیا، لیکن میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایرا گہرا نا آج کل مارکیٹنگ فیلڈ میں آیا ہوا ہے، تھوڑا سا سیکھتے ہیں کہ ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ اب وہ کمرشل سینٹر کی میں نے کہا ان سے رابطہ کرتے ہیں، میں نے نمبر لیا، میں نے کہا آپ نے سی او سے بات کرنی ہے، جی کس سلسلے میں بات کر رہا ہوں، جی میں ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں، ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کے نے دیکھا بینر دیکھا تھا، تو ہم یہ سروسز دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے مارکیٹنگ کروانا چاہتے ہیں بزنس کی پروموشن کے حوالے سے، کہتے ہیں ہم نے تو فلاں کمپنی کو نا آرڈر دے دیا، اب وہ کر رہے ہیں۔ میں پھر پیج پہ آ گیا ہوں، میں نے کہا سر میں آپ کو اپنے پیکیجز سینڈ کر دیتا ہوں اور کچھ ڈیٹیل دے رہا ہوں وہ آپ چیک کر لیں۔ ڈیٹیل کیا تھی کہ انہوں نے جس مارکیٹنگ کمپنی کو اپنا پروجیکٹ دیا تھا وہ بیکار تھے، ایک تو انہوں نے کال ناؤ کی ایڈ چلائی ہوئی تھی، کیوں چلنی چاہیے تھی لیڈ جنریشن کی، ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے، یا تو لیڈ جنریشن کی ایڈ چلے گی یا واٹس ایپ کے اوپر ڈائریکٹ آئیں گے، کیوں انسٹیٹیوٹر تب بھی سیم کام ہوگا، بھائی آپ نے کال ناؤ کی ایڈ کیوں چلائی؟ میں نے کہا سر انہوں نے تو کال ناؤ چلائی جبکہ یہ چلا ہی نہیں سکتے، چلانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، چلا تو سکتے ہیں فائدہ نہیں ہے، میں نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو لیڈ جنریشن کی چلانی چاہیے، وہ تو ڈیل کریں گے تو تبھی بتائیں گے، بھائی آپ نے ایک کلائنٹ ایڈ چلائی ہے، کلائنٹ نے کال کی تو وہ آپ کا 15 منٹ لے گیا یا 10 منٹ لے گیا، پیچھے والے جو باقی کال آ رہی ہیں وہ تو ویسٹ گئی جاتی، گئی کہ نہیں گئی، ریکارڈ بھی گیا، بھئی آپ پھر کال کرتے پھریں گے، کوئی بھی انٹرسٹ نہیں لیتا، کوئی 12 بجے کال کر رہا ہوگا، کوئی 11 بجے، کوئی 10 بجے، جب آپ نے کال ناؤ کا بٹن دیا تو پھر تو ایڈ سارا دن چل رہی ہے 24 گھنٹے، اس نے دیکھی رات کے 1 بجے کال کرے گا، 1 بجے آپ کا نمبر بند ہوگا، تو یہ آپ کا بڑا نقصان ہے۔ تو میں نے کہا سر یہ ایک تو یہ چیز، میں نے کہا دوسرا آپ ڈیلر، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ڈیلر ہیں، میں نے کہا آپ کے پیج کے تو لائک ہی 7 ہیں، ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ تو کوئی ڈیلر ہے، چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں،
آپ کی تو برانڈنگ ہی نہیں ہے، آپ کا تو کوئی امپریشن ہی کریٹ نہیں ہو رہا، آپ کے تو کوئی ہیش ٹیگ ہی نہیں یوز ہو رہے، آپ کا تو ٹیکسٹ ہی نہیں لگ رہا، آپ کے پیج کے فالوورز کتنے ہونے چاہیے؟ اب ہم فالوورز کی بھی سروسز دیتے ہیں، میں 3000 میں 5000 دے رہا ہوں، لوگ کم زیادہ میں دیتے ہیں، یہاں سے پیسے کما لیے، کوئی کلائنٹ آیا ریل اسٹیٹ کا یا کوئی بڑا، اور حقیقت ہے یار ایک اسکول ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے، وہ فالوورز ہوں گے تو لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کریں گے، اور یہی سمجھیں کہ چھوٹا موٹا عام کام ہے، ان کو وہ سروس دیں، ویڈیو ایڈیٹنگ کی بھی سروس دیں، گرافک ڈیزائننگ کی بھی دیں، میں نے ان کو ساری دے دی، کہتے ٹھیک ہے سر ہم آپ سے بعد میں رابطہ کریں۔ اسی طرح آپ مارکیٹ کو ٹچ کریں، گھر بیٹھے کالز کریں، پھر آپ نے گروپس جوائن کرنے ہیں ریل اسٹیٹ کے، اسکولس کے، انسٹیٹیوٹس کے، اور الگ الگ پی سی او چیزیں ہیں، سب کے گروپس جوائن کرنے ہیں، ان گروپس میں جائیں اور دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سروس لے لیں، کوئی کہتا ہے نا آئی نہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اس کو سیدھی کال کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ چلے جاؤ، تو سر یہ ریل اسٹیٹ کے بڑے بڑے پیجز بنے ہوئے، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جو ڈی ایچ اے کا کام کرتے ہیں، سٹی ہاؤسنگ کا کرتے ہیں، رائل آرچڈ کا کرتے ہیں، بیریا ٹاؤن کا کرتے ہیں، آپ نے ان کو کال کرنی ہے اگر کر سکتے ہیں، نہیں کرتے تو واٹس ایپ چھوڑ دیں، وائس نوٹ میں سر یہ ہمارے پیکیجز ہیں، یہ سروسز دے رہے ہیں، اس سے آپ کے بزنس کی اس طرح گرو ہو سکتی ہے، تو آپ نے یہ سروسز ان کو دے دی، کام چل جائے گا آپ کو، کلیئر ہو گیا؟ پھر کیا ہوگا، نیکسٹ کیا ہے، یہاں سے آپ کو وہ کلائنٹ ملے گا جو پیسوں کے بغیر آ رہا ہے، اگر آپ پیسے نہیں خرچ کر سکتے، پھر کیا ہوگا، پھر ایک اور سورس ہے، سورس یہ ہے کہ آپ او ایل ایکس پہ یہ سروسز سیل کریں، پوسٹ لگائیں، کوئی یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی یا پروموٹ بزنس یا اردو میں بنائیں، اکثر اردو میں بنائیں، چھوڑ دیں انگلش میں، ٹھیک ہے، انگلش اردو دونوں میں چلیں، پھر فیس بک مارکیٹ پلیس پہ بھی ڈال دیں، کچھ پوسٹ ایڈ لگ جاتی ہیں، کچھ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، اسی طرح فری سورسز ہیں وہاں کریں، واٹس ایپ گروپ میں ڈالیں، فیس بک کے گروپ میں پوسٹ شیئر نہ کریں، پوسٹ اپلوڈ کر دیں، شیئر کرنے میں وہ زیادہ شیئر کریں گے تو آپ کا پیج آئی ڈی بلاک کر دیں، یہ تمام طریقے تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے آپ نے ان سے بات چیت کرنی ہے، پیکیج بتانا ہے، سسٹم بتانا ہے۔ ایک سوال کسٹمر اور کرتا ہے جی میں 1000 روپے لگاؤں گا، مجھے کتنے لوگ رابطہ کریں گے، یہ آپ نہیں بتا سکتے، یہ بتا سکتے ہیں ایسٹیمیٹڈ بتا سکتے ہیں کہ سر اتنے لوگوں کی ریچ آئے گی، میسیج کیونکہ کاسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کاسٹ زیادہ آ رہی ہے تو میسیج کم ہو جائے گی، کم آ رہی ہے تو زیادہ ہو جائے گی، ایسٹیمیٹڈ بتائیں گے۔ اچھا یہ سب کچھ کلیئر ہو گیا، فزیکل کلائنٹ کا بتا دیا، انٹرنیشنل کلائنٹ کا بتا دیا، فائبر کا بتا دیا، چیزوں کا بتا دیا، لوکل کلائنٹ کا بتا دیا۔ اب آپ اس مارکیٹنگ کورس کے بعد آپ اپنا ایک اور کام کر سکتے ہیں، آپ اپنی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی سروسز دے دیں یا اپنا بزنس شروع کر دیں۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا پتہ ہے کسی کو؟ ایک تو ہے نا Amazon ایفیلیٹ مارکیٹنگ کہ Amazon کا پیج تو وہ آپ نے ادھر ایفیلیٹ لنک کریٹ کر لیا اور لنک دے دیا، جو لوگ اس لنک کے تھرو آئیں گے آپ کو کمیشن ملے گا، ٹھیک ہے۔ ایک کچھ اور ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں، ہوسٹ اینجر ہے اور گو ڈیڈی ہے یا فائبر ہے، آپ اس لنک کے تھرو کوئی بھی پرچیزنگ کرے گا یا کوئی اکاؤنٹ جوائن کرے گا، اس کا کچھ پرسنٹیج، کچھ کمپنی ہے کوئی $5 $10 $15 $20 دیتی ہے، تو آپ نے وہ پیج کریٹ کر کے ایفیلیٹ کا لنک اور پوسٹ بنا کے وہاں لگا دینی ہے فیس بک کے اوپر۔ فیس بک کے اوپر کیوں لگانی ہے اور ایڈ چلانی ہے باہر کے ملکوں میں، پاکستان میں نہیں چلانی، باہر کے لوگ اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں، پاکستانی کم ہی کرتے ہیں، پوسٹنگ والی اس طرح یہ، لیکن کاسٹ زیادہ ہے گی، تو یہ ہوگا کہ ایفیلیٹ سے آپ کا کچھ انکم جنریٹ ہو جائے گی۔ یہ ایک اچھا کام ہے مارکیٹنگ کے بعد، یہ گھر بیٹھے آپ سوئے بھی پڑے ہوں گے تو آپ کو کمیشن آ رہا ہوگا، ایک تو یہ چیز ہوگی۔ اچھا مزید اس کے اندر ایک اور کام ہے ای کامرس میں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کورس کے اندر، سارا کچھ کر چکا ہوں، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ای کامرس کی آپ نے مارکیٹنگ کس طرح کرنی ہے، کیا سیل کرنا ہے، کیسے سیل کرنا ہے، وہ ایک لمبا لیکچر تھا، سارا کچھ اس میں ہو چکا ہے۔ اب مجھے اپنے کوشچن پوچھیں، جلدی پوچھیں، جلدی، ویڈیو اینڈ ہونے والی ہے، کوشچن کو۔ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنا پورٹ فولیو دکھائیں گے، پہلے آپ نے کہاں پہ کام کیا ہے؟ اچھا کوشچن یہ کہ اپنا کوئی پورٹ فولیو بتائیں گے، کام کہاں کیا ہوا، کیسے کیا ہوا، یہ کچھ پوچھ بھی لیتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پورٹ فولیو اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر بھی آپ ہم کو کہیں جی سر آپ ہم سے کام کروا لیں، 3 دن ہم فری سروس دیں گے، آپ 3 دن آپ کو فری سروس دیں گے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کام ٹھیک چل رہا ہے تو آپ ہمیں ہماری فیس دے دینا، ادروائز کوئی ایشو نہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات پتہ کیا ہے، اب آپ نے جو ان سے پیسے لینے ہیں، ایڈ کے پیسے اور کمیشن کے جو فیس کے پیسے وہ ایڈوانس لینے، کسی سے ادھار وغیرہ نہیں کرنا، بعد میں لے لینا، 15 دن بعد لینا، آدھے دن، ایسا کوئی سین نہیں کرنا بھائی، آپ نے سب ایڈوانس چلتا ہے یہاں،
میں نے آج تک 1 روپے کا ایڈوانس ادھار نہیں کیا، تو آپ نے نہیں کرنا، نقصان ہو سکتا ہے آپ کا۔ پورٹ فولیو مانگے ہیں تو دے دیں، ورنہ بنا دیں جی ہم نے یہ اتنی ایڈ چلائی ہے، یہ اتنا ایکسپیرینس بنا دیں۔ دوسرا کیا ہے کہ جی آپ ان کو 3 دن 2 دن فری سروس دیں۔ فری سروس سے مراد یہ نہیں کہ آپ اپنی جیب سے اس کا 1000 روپے ڈیلی لگا دیں، پیسے وہ دے گا، مطلب صرف ایڈ چلائیں گے فری۔ اگلا کوشچن کریں جی، ہو گئے وہ سارے؟ بولیں۔ قرآن پاک پڑھانے کی سروس دے سکتے ہیں، انگلش کی ٹیچنگ پڑھا سکتے ہیں، اردو کی پڑھا سکتے ہیں، کلاسز دے سکتے ہیں، پاکستان سے باہر سارا کچھ اس کورس کے تھرو ہو سکتا ہے۔ اپنی پوسٹ بنائیں گے، آپ پڑھائیں 1 گھنٹے 15 منٹ 20 منٹ کے لوگ 2000 4000 5000 10,000 20,000 چارج کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو کلائنٹ جا سکتے ہیں۔ جی کوشچن کریں۔ گرلز آڈینس کو ٹارگیٹ کیسے کریں گے؟ جیسے کرتے ہیں ویسے ہی کریں گے، جیسے ایڈ چلانی ہے تو آپ نے ایڈ چلانی ہے، آپ نے اپنی شکل تھوڑی دکھانی ہے ان کو۔ دیکھیں کالس پہ بات کرنے میں حرج نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہم فیمیلز ہیں نا اسٹوڈنٹس پہ، یہ کوئی ہاؤس وائف ہے، سب سے زیادہ ہیزیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ یار وہ تنگ کریں گے یا رانگ کال کریں گے یا نمبر لیک کر دیں گے یا یہ کریں گے وہ کریں گے، سب سے بڑی تنگی یہ ہوتی ہے۔ ایسا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ فیمیلز میں سے ہو یا بوائز میں سے ہو۔ تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنا ایک الگ نمبر یوز کرنا ہے آپ سب نے، چاہے بوائز ہیں یا گرلز ہیں، سب لوگ الگ نمبر یوز کریں گے، پرسنل نمبر نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا، تنگ ہو جاؤ گے، ذلیل کر دے گی یہ ماما۔ الگ نمبر ہوگا اسی فون میں ڈال دیں یا الگ بزنس واٹس ایپ اس کے اوپر بنا دیں۔ اگر مان لیں آپ نے کال کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کال کر دیں۔ اب اکثر جگہ کالس بھی آ رہی ہیں، اسکول سے کال آتی ہیں، انشورنس والوں کی کال آتی ہیں، فیمیلز 90% تو کالز ہمیں فیمیلز کی آتی ہیں، کئی کمپنیز کی اور ایڈورٹائزنگ کی۔ اچھا اگر کوئی رانگ کال آ گئی بلاک کر دیں، پھر آپ کی پھر بلاک کر دیں، پھر بلاک کر دیں، کتنے نمبر چینج کر لے گا؟ 4-5 نمبر ہی تو ملتے ہیں آج کل۔ جی آپ کا کوشچن، آپ کا سر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس کنٹری میں یہ واٹس ایپ کا آپشن ہے اور واٹس ایپ کہاں چل رہا ہے کہاں نہیں چل رہا؟ اچھا اب کسی نے باہر پڑھانا ہے نا قرآن پاک، ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ پڑھاتے تھے، کچھ کنٹریز میں نا واٹس ایپ نہیں چلتا، ایڈ نہیں چلانے دیتا، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کیا حل کریں گے؟ اس میں یہی ہے کہ اس میں میسیجز کی ایڈ چلائیں گے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ آپ نا ان کنٹریز کو ٹارگیٹ کریں، جیسے آپ یو کے کر رہے ہیں، یو ایس اے کر رہے ہیں، آپ ترکی کر رہے ہیں، آپ آسٹریلیا کر رہے ہیں، ایڈ چل رہی ہے۔ جیسے جرمنی یا 1-2 کنٹریز اور ڈالیں گے، وہ فیس بک خود آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پہ آپ یہ ایڈ نہیں چلا سکتے، میسیجز کی چلو، پھر اس کنٹری کو نکال دیں یا پھر میسیجز کے اوپر ایڈ چلیں۔ ہمارے سوشل میڈیا پیج کے اوپر آتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ٹیم دکھائی ہے تو وہ آگے لگتا ہے آنر کا نمبر دے سکتے ہیں۔ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے جو آپ کے سی ای او ہیں، جو آپ کے ہیڈ ہیں، جو آپ کے آنر ہیں، آپ ان کا نمبر دیں، ہم ان سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں۔ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹیم ہے، یہ ٹیم لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ ان کو سیدھی کہہ دیں نہیں میں خود آنر، اس میں کیا شرمانے کی بات ہے، میں خود ڈیل کر رہا ہوں۔ نہیں سمجھ آ رہی، نہیں زیادہ آ رہی، تو جو فزیکل اسٹوڈنٹ ہیں صرف ان کے لیے وہ میرا نمبر دے دیں۔ ان سے اگر کوئی بڑی ڈیل ہے نہیں سمجھ آ رہی، موٹیویٹ نہیں کر پا رہے، موٹیویٹ میں کر دوں گا، آپ کو پیچھے دے دینا، ٹھیک ہے، اور باقی ڈیل کچھ کر لیں۔ چلیں اچھا آگے کیا ہے، ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے آئے بائے جائے نہیں کرنی، اپنے اندر نا ایک سیلف آپ موٹیویشن پیدا کریں، اپنے بات کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اور کوئی سوال بھائی پوچھ لو تو سی کی ہو گیا؟ اکرم صاحب، اشفاق صاحب پھر کہیں گے آپ سر کلائنٹ نہیں ملتا، آپ پورے لیکچر میں سوئے رہے ہیں، میں دیکھ رہا تھا آپ وہ اپنا احمد آپ پوچھو۔ سر میرا تو ایک ہی ایشو چل رہا ہے۔ اچھا ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک اور سورس بتا رہا ہوں کلائنٹ کہاں سے ملے گا، وہ پریکٹیکل خود کرنا یا اس کی میری ویڈیو آ جائے گی۔ گوگل میپ کا پتہ ہے سب کو، گوگل میپ کھولیں، وہاں پہ اوپر ٹاپ سرچ میں نا موبائل میں نہیں کھولنا، کمپیوٹر میں کھولنا، دبئی لکھ دیں، یو کے لکھ دیں، یو ایس اے لکھ دیں، وہ وہاں پہ چلا جائے گا۔ جب وہاں چلا جائے گا ٹاپ کے اوپر ہوٹل آئے گا، ریسٹورینٹ آئے گا اور ہاسپٹل چیزیں آ رہی ہیں، آپ نے ان کے اوپر کلک کرنا ہے، ان کی ڈیٹیلز کھل جائے گی، ہوٹل ہے اس کے اوپر کلک کریں گے، کیا کریں گے؟ کلک کریں گے۔ اب اس کے اندر آپ کو 3-4 بزنس مل سکتے ہیں ٹاپ کلاس۔ پہلے دیکھیں گے کس کی ویب سائٹ نہیں بنی،
جس کی نہیں بنی اس کو کہیں گے سر ہم یہ سروس انگلش میں کرنا ہے، ایک اچھا سا میسج بنانا ہے اور کوشش کرنی ہے ای میل یوز کرنی ہے، یہ پروفیشنلزم آپ کا ای میل کہ وی آر پرووائڈنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز لائک دس آئی سی دیٹ جو بھی آپ لکھیں گے کہ یو ہیو نو یور ویب سائٹ فار یور بزنس، وی ول کریٹ ا گڈ ویب سائٹ یا بیسٹ ویب سائٹ فار یور بزنس، they can promote your business. جو آپ اچھے انداز میں کر سکتے ہیں ٹائپ بنا لینا آپ کو نا، آپ نے بنا کے ان کو سیٹ کر دینا پرپوزل کیا ہم آپ کی ویب سائٹ بناتے ہیں. اچھا اگر ویب سائٹ ہے تو کوئی ایس سی او کی سروس دے دیں. مدثر صاحب ایس سی او کی سروس اس طرح لوگ بہت دے رہے ہیں گھر بیٹھے مفت میں، کوئی فائبر کی ٹینشن نہیں ہے، کوئی کسی چیز کی ٹینشن نہیں. اچھا آگے کیا ہے، ان کو کہیں کہ سر ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز دے رہے ہیں، آپ اپنے مارکیٹنگ ہم سے کرنا. آپ کو 100 ہزاروں ہوٹل نکلیں گے، آپ روزانہ 1 2 تو نہیں 10 12 کو آپ میسج کر دیں گے، واٹس ایپ پہ بھی ای میل میں بھی، ایک آرڈر مل جاتا ہے اور وہی آپ کو کافی ہو جاتا ہے 200 300 400 500 ڈالر، یہ کافی ہے. کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ گوگل میپ سے. ریسٹورنٹ بھی ملیں گے، پھر کہاں سے؟ گوگل میپ سے پاکستانی بھی بڑے بڑے ہوٹل چیزیں یہ ملتی ہیں. اب آپ کو نہیں پتا کہ اچھا کتنے ٹائپ کے سائن بورڈ دیکھوں، کس کی مارکیٹنگ کروں، دین میں نہیں آ رہا تو گوگل آپ کے پاس ہے. دیکھیے سب پن چیزیں ہر چیز آ جائے گی، انسٹیٹیوٹ چیزیں اسکول ہاسپٹل ہر چیز آ جائے گی. ان کا نمبر کلک کریں، نمبر لیں اور بات کریں، کام کریں. سیلون والے بڑے بڑے سیلون والے، مین سیلون وومن سیلون پارلرز والے، ان کی ایڈ چلائیں، بڑے مزے سے کام کریں گے. کلیئر ہو گیا سارا؟ کوشچن ہے تو کریں ورنہ ویڈیو اینڈ کرتے ہیں. ہم نے ایک ایپ بھی بتایا تھا کلائنٹس لینے کے لیے ایپ ایک انڈیڈ ہے، وہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں گے، طلحہ ٹیک پہ پڑی ہوگی یا پھر وائس آف طلحہ چینل ہے اس کے اوپر دیکھ لیجیے گا. بلکہ یہ کورس کے اندر ہے، وہ میں نے آپ لوگوں کو تو لنک شیئر کر دی ہے. باقی جو آن لائن کر رہے ہیں ان کے کورس پہ ہے ہاؤ ٹو گیٹ انٹرنیشنل کلائنٹ، وہ وہاں سے آپ کو مل جائے گا. اور کوئی کوشچن؟ سر ڈیل کرنے کا طریقہ آ گیا؟ اب تو نہیں پوچھیں گے سر ڈیل کیسے کرنی ہے، سر کیا بات کرنی ہے. فوراً ایک میسج آتا ہے سر یہ آیا ہے، بھائی یہ آیا تو اس کا جواب دو اس کو. کیوں بھائی اشفاق صاحب؟ اب وہ یہ پوچھ رہا ہے مدثر، اب وہ یہ کہہ رہا ہے بھائی جو کہہ رہا ہے اس کو اس کا جواب دو. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتی پھر مجھ سے پوچھ کے. کلیئر ہے؟ Yes, sir. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.